ہجرت کرنا یہ بھی رزق کے بڑھنے کا سبب ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ چنانچہ ایک بندے کا اگر کام ایک جگہ نہیں چل رہا تو یہ بھی ایک ہے کہ وہ اپنی جگہ بدل کے کسی اور جگہ جا کے کام شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو سکتا ہے وہاں رزق کھول دے۔ اور ایک آخری بات حدیث پاک میں جو کہی گئی کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ بھی بندے کا رزق بڑھنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ جو آدمی آتا تھا نا جی کہ اللہ کے نبی میرے رزق کی تنگی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے اچھا حج کر کے آؤ، حج کر کے آؤ۔ ایک اور بات بھی بتاتے تھے لیکن وہ آپ کو نہیں بتانی، اس کے لیے جوان بھی تیار ہوں گے، بوڑھے بھی تیار ہوں گے۔ تو اگر یہ چند اعمال اپنائے جائیں تو ان اعمال سے انسان کے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ کثرت سے حج اور عمرہ کرتے ہیں، یہ اچھی عادت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ کیوں ہر سال حج کرتے ہیں، کسی کو کروا دیں، کسی پہ خرچ کر دیں۔ تو بھائی دیکھو، جیسے سیل فون سارا دن چلتا رہے نا تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے اور پھر اس کو چارجر کے ساتھ لگانا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جب سارا سال دین کا کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو پھر بندے کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور اس کا چارجر اللہ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ دے، اگر وہ ہر سال اس نیت سے حج یا عمرہ کریں، ہم وہاں جائیں گے اور بیٹری چارج کروا کے آئیں گے اور پھر دین کا کام کریں گے، تو ہر سال حج اور عمرہ کرنا ان کے لیے برکتوں کا سبب بن جائے۔ بھئی بتائیے کہ کپڑا میلا ہو تو پھر واشنگ مشین میں جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں نا میلے کپڑے کو، ہفتے میں ایک دفعہ میلا ہو تو ایک دفعہ ڈالتے ہیں، روز میلا ہو تو روز ڈال دیتے ہیں، ایسا ہے نا؟ واشنگ مشین میں دھو کے نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان، بیت اللہ شریف کے وہاں 7 چکر لگاتے ہیں طواف کے، واشنگ مشین میں بھی تو چکر لگتے ہیں نا۔ ایسے ہی مجھے تو لگتا ہے کہ جو آدمی اپنے میلے دلوں کے ساتھ اللہ کے گھر جاتا ہے وہ دلوں کے دھونے کی واشنگ مشین ہے، اللہ 7 طواف کے چکر لگا کر دھو کے نکال دیتے ہیں۔ اس کی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اور ویسے بھی جن کو اللہ دے وہ ہر سال حج کریں۔ کیوں؟ اب حالات ایسے ہیں، کیا پتا کون سا حج ایسا ہو جس میں اللہ کے مقبول بندے دنیا میں ظاہر ہو جائیں، تو اس نیت سے حج کرے گا تو اور دگنا ثواب مل جائے گا۔ اعمال صالحہ کا ایک فائدہ کہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، صرف رزق میں نہیں، ہر چیز میں برکت، صحت میں برکت، عمر میں برکت، وقت میں برکت، عقل سمجھ میں برکت، اولاد میں برکت، دین میں برکت، عزت میں برکت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، قرآن عظیم الشان، دیکھو اللہ کا کلام کیسا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے پھر کھول دیتے۔ وقت میں برکت ہو جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام سمیٹ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کچھ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں یار سارا دن بھاگتے رہتے ہیں، کام سمٹتے نہیں ہیں، ہوتے ہوتے کام رہ جاتا ہے، بنتے بنتے کام بگڑ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ برکت نہیں ہوتی۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے برکت دے دیتا ہے، تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ اب دیکھیے ایک بزرگ تھے، وہ کتاب لکھتے تھے، جب فوت ہوئے تو ان کے کتابوں کے جو صفحے تھے ان کی تعداد گنی گئی
اور زندگی کے جو دن تھے ان کی تعداد گنی گئی، ہر دن میں 20 صفحے کتاب کے لکھنے ان کے نکلے۔ اب 20 صفحے تو ہم روز پڑھتے نہیں ہیں، 20 صفحے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر اس میں سے ان کے پہلے 15 سے 20 سال تعلیم کے نکال دیے جائیں تو یہ 20 کی بجائے بھی 40 بن جائیں گے۔ تو 40 صفحے نئی کتاب کے روز لکھ دینا، اس کا مطلب ہے کئی دن ایسے بھی ہوں گے جب نہیں لکھ سکے ہوں گے، صحت بھی، بیماری بھی، سردی بھی، گرمی بھی، وطن میں بھی، مسافری بھی، 100 قسم کی باتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی اگر نہیں لکھتے ہوں گے تو کسی دن میں 50، 60، 100 بھی لکھتے ہوں گے۔ اللہ تیری شان، ایسا اللہ نے وقت میں برکت عطا فرما دی، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر گئے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں برکت 10 سال کا تھوڑا سا عرصہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ